Abid Zubair Saab, thank you so much for joining us. Okay, I'm genuinely confused here. I want to know کہ ایکچوئل سٹیٹس اس وقت کیا ہے. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جب تک تاحیات نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, جو کہ اس وقت موجود ہے, تب تک تاحیات نااہلی برقرار رہے گی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے تھوڑا اتفاق ہے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات کی, جو میں کہتا رہا ہوں. دیکھیے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں 62(1)F جو ہے وہ آج جو آپ دیکھتے ہیں وہ 18ویں ترمیم کے تحت اس کے اندر ترمیم کر کے اس کو جو آپ جس حالت میں دیکھتے ہیں اس کو 62(1)F کو, جس میں کہہ دیا کہ جب آپ کے 61(1)F میں نااہل اسی وقت ہوں گے جب آپ کو کوئی ڈیکلیریشن آف کورٹ آف لا سے آ جائے. تو یہ ججمنٹ ہے. اب کورٹ آف لا کی ججمنٹ ڈیکلیریشن, اب کیوں آپ لوگ کہتے ہیں تاحیات نااہلی ہو گئی, اس کے اندر تاحیات نااہلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس میں جو کورٹس نے جو مختلف کیسز 2010 فیصلے ہوئے, 2013 میں, 2018 میں, اور یہ سارے فیصلے آئے, ان میں ایک ہی بات کا تسلسل تھا. وہ یہ کہتے تھے سارے فیصلے کہ اگر کوئی کورٹ کا ڈیکلیریشن آ جائے کسی کی نااہلی کے بارے میں, اور وہ جب تک نااہلی کی ڈیکلیریشن میں کورٹ آف لا نے دے دی, وہ اپیلیں اس کے خلاف ایگزاسٹ ہو گئیں, وہ اپیلوں میں بھی نہیں جیتا, وہ ڈیکلیریشن قائم رہا, تو اس کی جو نااہلی ہے 62(1)F میں وہ پرماننٹ ہوگی, کیونکہ وہ دیٹ نااہلی ڈیپینڈنٹ ہے ڈیکلیریشن آف دا کورٹ میں. اب جب بھی اٹارنی جنرل وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس جو ججمنٹس ہیں پچھلی ان کو بھی سیٹ اسائڈ کریں, جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہو, کیونکہ انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن آف آئین کانسٹیٹیوشن دے دی اور خود اس کے اندر ججمنٹ میں لکھ دیا کہ اس کو تبدیل اگر کیا جائے گا اس جو کو, تو آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. تو پرابلی اٹارنی جنرل یہ بات بابر کرانا چاہ رہے تھے معزز عدالت کو کہ آپ کو ان ججمنٹ کو جب تک آپ سیٹ اسائڈ نہیں کریں گے, سمیع اللہ بلوچ اور مختلف کیسوں کی جو 2013 2010 کی جو ججمنٹس ہیں, اس تک کی پھر آپ جو بھی فائنڈنگ دیں گے اس میں ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا کچھ بھی. لیکن ایک بات مجھے جو سمجھ نہیں آتی اور میں اس پہ سوچ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل سیکشن 232(2) جس کے اندر ترمیم کی گئی جون کے اندر اور پچھلے سال جون میں, اور اس کے اندر یہ کیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ڈیسیژن آف دا کورٹ ایکسیٹرا, جو 62(1)F کی جو نااہلی ہوگی وہ صرف 5 سال کے لیے ہوگی. تو اب لیکن اس سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ ججمنٹس ختم نہیں ہو جاتی, جبکہ اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دا کورٹ. تو پتہ نہیں وہ ایک بات کی کورٹ, اب کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے اگر ہولڈ کر لیا کہ یہ مقننہ کا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آ گیا اور 5 سال کی اس میں دے دی, جبکہ میں سمجھتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا, کیا کہ ذیلی قانون سے کیا آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس کا جواب خود اس بینچ کے وہ حصہ تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون, وہ بھی تو ایک جس میں انہوں نے میجورٹی میں وہ بھی سگنیٹری تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, تو انہوں نے اس میں ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے کہ ایک ذیلی قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس میں ایک اپیل کا حق دے دیا گیا ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے اگینسٹ. تو آئی تھنک اس پرنسپل کو اپلائی کرتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا بنایا قانون پریویل کرے گا تو یہ ججمنٹس وغیرہ غلط ختم ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نااہلی ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں ان کی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. بیک ٹو یو عابد زبیر صاحب, اگر سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی بینچ ہے, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ وہ یہ فیصلہ سنا دے کہ تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال ہے, سو نااہلی کی مدت آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی, یا پھر تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے میں حسن رضا پاشا صاحب سے بالکل متفق ہوں. میرا اور ان کا ہمیشہ سے شروع یہی ہمارا وہ رہا ہے. ہو سکتا ہے ہماری بات سپریم کورٹ نہ مانے, مطلب ہماری بات ان کے اپنا نیچرل ویو ہوگا, وہ سب جوڈس معاملہ وہ اپنا فیصلہ کریں گے. میرا ویو اور حسن بھائی کا ویو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی, وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہے اس کو آئینی ترمیم. کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ بتاؤں, کیونکہ آپ نے سمیع اللہ بلوچ یا اور کیروں کر دیا, لیکن آپ کے سامنے نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب یا اور کیسز جیسے میرے کلائنٹ تھے محمد خان جنیجو صاحب جن کو 2013 میں اسی گراؤنڈ پہ تاحیات نااہل کیا گیا تھا, ان کے کیسز آپ کے سامنے اپیل یا ریویو میں موجود نہیں ہیں. دیٹس وائی دی اٹارنی جنرل آج یہی فرما رہے تھے کہ جی آپ اس کو ان کیسوں کو ختم کریں, جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے تو ہو گے, لیکن وہ کیسز ان کورٹ میں نہیں لگے. لیکن ہو سکتا ہے کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جس سے وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں. وہ وقت بتائے گا اور جب فیصلہ آئے گا شارٹ آرڈر. رائٹ. عابد زبیر صاحب, آپ بھی اس بات سے متفق ہیں؟ جی بالکل.
سو موونگ آن, جو چیف جسٹس نے آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے ریمارکس دیے, انہوں نے کہا کہ صادق امین کے حوالے سے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں, اگر قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی الیکشن لڑنے کے اہل نہ ہوتے. یہ اتنی سخت کنڈیشنز ہیں. نہیں, دیکھیے میں اس میں آپ شیخ رشید کا اگر کیس پڑھ لیں, اس میں 3 ممبر بینچ تھا جس میں جسٹس فائز عیسیٰ بھی ممبر تھے. ان کا مائنورٹی نوٹ ہے, لیکن انہوں نے اس پہ ڈیلیبریٹ جو آج سوال کر رہے تھے, آپ ان کی وہ ججمنٹ پڑھ لیں تو بہت سارے سوال جو تھے ان کے بیس تھے ان کی اس آبزرویشن میں, ججمنٹ پہ جو شیخ رشید کے کیس میں 2018 میں جسٹس فائز عیسیٰ دی تھی. اس میں جو میجورٹی فیصلہ تھا, جو جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے جو لکھا تھا, اس میں انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ یہ جو اس کی موریلٹی بیسڈ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ موریلٹی, انہوں نے کہا آبجیکٹو اور کورٹ کے ڈیکلیریشن کے بعد کوئی آبجیکٹو چیز ہوگی تو پھر کسی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, کہ موریلٹی کی بیسس پہ نہیں ہو سکتی. یہ ڈسپیسیفائڈ ہے اس کے اندر. اور ڈیکلیریشن آف دا کورٹ از مسٹ, کورٹ آف لا, یہ ورڈ یوز ہوا ہے 62(1)(f) میں. عابد زبیری صاحب, بہت رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے, موسٹلی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرائیبیونلز میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ جی, پہلی میں ایک بات کر دوں, یہ جو بھی بات کی گئی 62 اور 63 کی, یہ آپ دیکھیے یہ پارلیمنٹ کے پاس پورا موقع تھا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی تھیں 85 وغیرہ میں مارشل لاء کے زمانے میں, ان کو انڈو کر دیں, لیکن 18ویں ترمیم میں ان کو ریٹین کیا گیا. صرف 62(1)(f) میں وہ ایڈ کر دیا گیا ڈیکلیریشن آف لا. تو یہ پارلیمنٹ نے خود, اس وقت تو کوئی مارشل لاء نہیں تھا, کوئی ہمارے یہاں نہیں تھی, پورے پارلیمنٹ نے یہ 18ویں ترمیم کی جیسے سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا. تو ایک موقع تھا ان کے پاس, یہ ساری اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس میں سے نکال دیتے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو ریٹین کیا گیا اس وقت. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہیے تھا. دوسری بات ہے, جو کاغذات بہت لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے, بڑے عجیب گراؤنڈز پہ ہوئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے, امید ہے کہ کیونکہ دیکھیں فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا, آرٹیکل 17 آپ کا بنیادی حق ہے الیکشن لڑنا, پارٹی کا ایک حصہ ہونا, یہ آپ کا, یہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی, آپ کا آئین اس کے آپ کو اختیار دیتا ہے, اس کا تحفظ کرتا ہے. تو جن لوگوں کے اس عجیب گراؤنڈز پہ جو آر اوز نے ریجیکٹ کیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈو ہو جائیں گے ٹرائیبیونلز میں. بیک ٹو یو عابد زبیری صاحب, اگر سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی بینچ ہے, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, کہ وہ یہ فیصلہ سنا دے کہ تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال ہے, سو نااہلی کی مدت آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی, یا پہ تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے, میں حسن رضا پاشا صاحب سے بالکل متفق ہوں. میرا اور ان کا ہمیشہ سے شروع یہی ہمارا وہ رہا ہے. ہو سکتا ہے ہماری بات سپریم کورٹ نہ مانے, مطلب ہماری بات ان کے اپنا نیچرل ویو ہوگا, وہ سب جوڈس معاملہ, وہ اپنا فیصلہ کریں گے. میرا ویو اور حسن بھائی کا ویو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی, وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہے اس کو آئینی ترمیم. کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ بتاؤں, کیونکہ آپ نے سمیع اللہ بلوچ یا اور کیروں کر دیا, لیکن آپ کے سامنے نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب یا اور کیسز, جیسے میرے کلائنٹ تھے محمد خان جنیجو صاحب, جن کو 2013 میں اسی گراؤنڈ پہ تاحیت نااہل کیا گیا تھا, ان کے کیسز آپ کے سامنے اپیل یا ریویو میں موجود نہیں ہیں. دیٹس وائی دی اٹارنی جنرل آج یہی فرما رہے تھے کہ جی آپ ان کیسوں کو ختم کریں, جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے تو ہوں گے, لیکن وہ کیسز ان کورٹ میں نہیں لگے. لیکن ہو سکتا ہے کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جس سے وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں. وہ وقت بتائے گا, اور جب فیصلہ آئے گا شارٹ آرڈر یا رائٹ.